وإياك نعبد بسم الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلى على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين سبحانك اپنے مولا کے ظہور کی دعا اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكره أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات پر محمد وعلى دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر مجالس میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے۔ کل ہم نے عرض کیا کہ ایک وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا اور فرمائے وجود تمہاری زندگی میں باعث خیر ہے، باعث برکت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تو مومن بن جائے۔ آج معاشرے میں جس چیز کی کمی ہے وہ مومن کی کمی ہے۔ پھر آپ کہیں گے مولانا خلاصتاً بتائیے مومن کون ہوتا ہے، یعنی دو لفظوں میں۔
کہ تاکہ مجھے فوراً پتہ چل جائے کہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں۔ سارے لوگ خدا کو مانتے ہیں۔ کربلا میں قاتل مقتول دونوں خدا کو مانتے تھے۔ پاکستان میں فاسق سے فاسق ترین فرد کو بھی پکڑ کے پوچھو کہ اللہ کو مانتا ہو، کیا بولے گا؟ مانتا ہوں۔ تو اللہ کو ماننے والوں کی کمی نہیں ہے۔ ابو سفیان بھی اللہ کو مانتا، امیر شام بھی اللہ کو مانتا، اللہ کو سب مانتے تھے۔ جس چیز کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے احکام کو نہیں مانتے۔ کہتے اللہ ہم تجھے مانتے ہیں، احکام کو نہیں مانتے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب بندہ یہ کہے کہ خدا میں تجھے مانتا ہوں، لیکن مجھے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے یہ میں وہی کروں گا کہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ مطلب اپنی زندگی میں اپنی مرضی چلاؤں گا، تیری مرضی چلنے نہیں گا۔ تو خدا ہے، تجھے خدا مانتا ہوں، تو نے مجھے خلق کیا ہے، لیکن میں اپنی زندگی میں وہی کروں گا جو مجھے پسند ہے۔ معصوم فرماتے ہیں یہ مومن نہیں ہے، اس نے اللہ کا کلمہ تو پڑھا ہے لیکن درجہ ایمان پہ نہیں آیا۔ مومن وہ ہوتا ہے جو مسلم ہوتا ہے۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ جو مقام تسلیم پہ ہوتا ہے، جو یہ نہ کہے کہ مجھے دین کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی لہٰذا میں نہیں کروں گا۔ عورت کہے کہ مجھے حجاب کی سمجھ نہیں آتی، میں نہیں کروں گی۔ مرد کہے مجھے داڑھی کی سمجھ نہیں آتی، میں نہیں رکھوں گا۔ کوئی کہے مولانا مجھے خمس کی سمجھ نہیں آتی، میں نہیں دوں گا۔ مطلب یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ چوتھے امام کے پاس شخص سے کہنے کا مولا میں نہا کے صاف ستھرا ہو کے بہترین کپڑے پہن کے آیا ہوں، اب وضو کیوں کروں؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا نا کبھی کبھی۔ بندہ صابن وابن لگا کے شیمپو ویمپو لگا کے صاف ستھرا ہو کے باہر آتا ہے، اللہ کہتا اب دوبارہ وضو کر۔ کہ بولا جب صاف ستھرا نہا کے آیا ہوں دوبارہ وضو کیوں کروں؟ کہ اللہ یہی چیک کرنا چاہتا ہے تو اپنی چلاتا ہے یا اس کی مانتا ہے؟ تو زندگی کس کے کہنے پہ گزارتا ہے؟ آج ہر انسان یہ چاہتا ہے میری زندگی میں میری مرضی چلے، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اور اللہ یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ تو کس چیز کو پسند کرتا ہے۔ اگر تو میرا عاشق ہے تو پسند اسی کو کرے گا جس کا عشق تیرے دل میں موجود ہے۔ یہ جملہ معمولی جملہ نہیں کہ امام حسین فرماتے رضاً برضا و تسلیما لامرے، اے خدا حسین تیری رضا پہ راضی ہے۔ یہ معرفت کی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی تمہارا مولا علی تو بڑا شجاع تھا، مرحب کو بچھاڑنے والا، اندر کو بچھاڑنے والا، یہ کیسے ممکن ہے علی کے گھر پہ حملہ ہو جائے اور علی تلوار نہ اٹھائے؟ ایک طرف بولتے ہو کہ علی مشکل کشا ہے، دوسری طرف علی خود مشکل میں ہے تو اپنی مشکل کو شائع نہیں کر رہا۔ اب اس بندے نادا کو کیا پتا کہ علی جو کرتا ہے اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔ جاہلانہ بات ہو گئی کہ اللہ قادر ہے، بندے کو موت بھی دیتا ہے، حیات بھی دیتا ہے، چاہے تو بارش بھیجے چاہے تو زلزلہ بھیجے۔ اب اگر کہیں پر خدا کسی مسلم کو بچا نہیں رہا یہ دلیل تو نہیں ہے خدا کر نہیں سکتا۔ وہ کرنے اور نہ کرنے میں تیری مرضی کا محتاج نہیں ہے، وہ وہی کرتا ہے جو اس کی مرضی ہوتی ہے۔ تو مولا علی کو کہاں مدد کرنی ہے کہاں نہیں کرنی، کہاں تلوار اٹھانی ہے کہاں نہیں اٹھانی، علی اپنی مرضی سے تلوار نہیں اٹھاتے، علی کی نگاہیں مرضی خدا پہ ہوتی ہیں۔ مرضی تو علی نے اسی دن بیچ دی جب شب ہجرت نبی کے بستر پہ سوئے تھے۔ من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اپنے نفس کو اپنی جان کو کس کی مرضی میں بیچو؟ اللہ کی مرضی میں۔
اب ہے کوئی جوان جو اپنا نفس علی کی طرح بیچے، ہے کوئی مومنہ جو اپنا نفس سیدہ زینب کی طرح بیچے؟ اے مومن خود کو سستا نہ بیچنا، تیرا خریدار امام زمانہ ہے۔ ماؤں بہنوں کو کہہ رہا ہوں، تیری خریدار جناب فاطمہ الزہرا ہے۔ اس وجود کی اتنی قیمت ہے کیونکہ اس وجود میں نفخہ پروردگار عالم ہے۔ اب انسان بکتا کب ہے؟ جب انسان غلط محبتوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ کہا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اگر عاشق بننا ہے تو ہر کسی کے عاشق نہ بننا، اگر عشق کرنا ہے ہر کسی سے عشق نہ کرنا۔ شادی کرو جسم کی ضرورت ہے، ضرورت کو پورا کرنے کی، کھانا کھاؤ پیٹ کی بھوک ہے، ضرورت کو پورا کرنے کی۔ یہ نہیں کہ بندہ بریانی کا عاشق بن جائے، یہ نہیں کہ بچوں کو آئس کریم کا عاشق بنا دو، یہ عشق بہت بڑا ہوتا ہے۔ بندہ روزے میں ہو بریانی کا عاشق ہو، سامنے بریانی ہو، حالت بری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن اس کو عشق ہی نہ ہو تو اس کے لیے پرواہ نہیں ہے۔ جب آپ کسی غلط چیز کے عاشق بنتے ہو، ایسے ایسے جوان ہم نے دیکھے، باپ رو رہا تھا مولانا بیٹے نے خودکشی کر دی، کیوں کی؟ کہ موبائل کے پیچھے عاشق تھا، میں نے لے کر نہیں دی، اس سے میں آ کے اس نے اپنی جان کو لے لیا۔ کتنے لوگ ہیں جو غلط مجازی عشق میں گرفتار ہوتے ہیں، اپنی زندگیاں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ کوئی عاشق مال بنتا ہے، کوئی عاشق شہرت بنتا ہے، کوئی عاشق قدرت بنتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آپ کہیں گے مولانا یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم ان چیزوں کے عاشق نہ بنیں، لیکن یہ ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں، خود بخود ہو جاتا ہے۔ تو پہلے یہ سوچو کہ انسان ان چیزوں کا عاشق بنتا کیوں ہے؟ یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو کمال لگتی ہے، انسان اس کے پیچھے دوڑنا شروع کرتا ہے۔ لیکن کمال کسے کہتے ہیں؟ کمال اسے کہتے ہیں ہر وہ شے جو منشأ اثر رکھتی ہے۔ مثلا پانی کا اثر کیا ہے؟ پیاس کو بجھانا، تو پانی منشأ اثر ہے۔ اگر پانی میری پیاس کو نہ بجھاتا، ایک گلاس میں میٹھا پانی ہے، ایک گلاس میں سمندر کا پانی ہے، کون سا پیوگے؟ میٹھا۔ کیوں؟ پانی تو وہ بھی ہے لیکن اس میں اثر نہیں ہے۔ جس چیز کے لیے چاہیے وہ میری ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو ہر وہ شے جس کے اندر اثر ہے میں اس شے کو پانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک ہاتھ میں میرے پاس ٹیشو پیپر کا کاغذ ہے، دوسرے ہاتھ میں مثلا 1000 ہو، یہ تو دونوں کاغذ ہیں، لیکن آپ کس کو اٹھاؤ گے؟ جس پہ قائد اعظم محترم ہے، اس کاغذ کو اٹھاؤ گے۔ کیوں؟ کہ وہ قائد اعظم سے بڑا پیار ہے، میں نے قائد اعظم کا فوٹو ٹیشو پیپر پہ بھی چھپواتا ہوں، یہ لے لے۔ تو محبت قائد اعظم سے نہیں ہے، نہ ہی کاغذ سے ہے، کیونکہ یہ کاغذ منشأ اثر رکھتا ہے، اس کے اندر اثر ہے۔ کون سا اثر ہے؟ یہ میری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ لہذا میں پیسے کو کمال سمجھتا ہوں، اگر یہ ملے گا تو میری ضرورت کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی۔ ہر سیاستدان عاشق قدرت ہے، کرسی مل جائے، کرسی مل جائے۔ آپ بولو میں کسی نجار سے تجھے کرسی لے کے دے دیتا ہوں، ویسی کرسی جیسی پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہے، صدر ہاؤس میں، ایگزیکٹ ویسی کرسی بنا کے کہتا نہیں یہ کرسی نہیں چاہیے۔ ہاں، نواز شریف کو یہاں سے کرسی بھیج دیں لنڈن میں، لیکن اس کرسی پہ وہ خوش ہوگا؟ نہیں، وہ کرسی جو صدر ہاؤس میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کرسی میں اثر ہے، کیونکہ اثر ہے، ہر بندہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ کون سا اثر ہے؟ پتہ ہے اگر میں وزیر اعظم بنا، وزیر اعلیٰ بنا، صدر بنا تو اس کے ذریعے مجھے کیا ملے گا؟ پاور ملے گا، طاقت ملے گی، ڈی ایس پی بنوں گا، اے ایس پی بنوں گا، جنرل بنوں گا، کرنل بنوں گا، کیا ملے گا مجھے؟ اس کا اثر کیا ہے؟ قدرت ملے گی۔ قدرت سے کیا کروں گا؟ اپنی ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ لہذا پوری زندگی اس کے پیچھے کیا کرتا ہوں؟ دوڑتا ہوں۔ انسان کے وجود میں شہوت ہے، اب یہ کسی خاتون کو دیکھے گا اس کے پیچھے بھاگے گا، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ اثر ہے، منشأ اثر ہے۔ کوئی چیز میری شہوت کو پورا کر دیتی ہے، میں پوری زندگی اس کے پیچھے کیا کرتا ہوں؟ بھاگتا ہوں۔
मासूम फरमाते हैं अगर तू हकीकत कमाल को समझ, ये जितनी चीजें जिनमें असर है लेकिन इनमें इतना असर नहीं है ये तुझे बका अता करे, इतना असर नहीं है ये तुझे हमेशा सुकून दे। कि दुनिया की हर लज्जत को अल्लाह ने क्या दी है? फना दी। हर लज्जत एक न एक दिन खत्म हो जाती है, हर नशा एक न एक दिन उतर जाता है। तू कोई ऐसा नशा क्यों नहीं करता जो कभी उतरे ही ना? वो कौन सा नशा है? कहा वो उबूदियत का नशा है, वो बंदगी का नशा है। इससे मजबूत नशा हो सकता है कि बंदा जिसकी खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दे, ये बंदगी, क्योंकि उसमें मौका है। तो दुनिया का हसीन से हसीन तरीन चेहरा अल्लाह तुझे दे, हाँ बोले भाई किससे शादी करना चाहते हैं? जिससे बोले हम आपकी शादी करा देंगे। दुनिया का हसीन से हसीन वजूद ले अपने घर में। 1 महीना 2 महीना 3 महीना बंदा बोर हो जाए। दुनिया का कोई हुस्न तुझे राजी नहीं कर सकता। 3 महीने राजी करेगा, 4 महीने राजी करेगा, आखिर में वो सुकून खत्म हो जाता है। जवान पागल पाई जमा करके आईफोन लेना है, आईफोन लेना है, ले लिया। 6 महीने नहीं गुजरते कि तब नया मॉडल लेना है। क्यों? क्योंकि दुनिया रुकने का नाम नहीं लेती। दुनिया के पास आज तक ऐसा हुस्न है ही नहीं जिसे बका मिले। ये हर साल नया मॉडल, नया डिजाइन, नया घर, बड़ी मेहनत करके घर बनाया, 1 साल नहीं गुजरा घर की मरम्मत करा रहा। भाई आपने तो बड़ी मेहनत की थी, दिल भर चुका है। रंग चेंज करूं, बेड चेंज करूं, कालीन चेंज करूं, बेहतरीन कपड़ा महंगा खरीदा, दरीन दर्जी से सिलवाया, अगले साल फिर नया कपड़ा, फिर नई डिजाइन, फिर बालों के नए स्टाइल, फिर कपड़ों के नए स्टाइल। मतलब दुनिया का कोई हुस्न तुझे राजी नहीं कर सकता, क्योंकि हर हुस्न को फना है। तो अगर मेरे अंदर डिमांड है किसी ऐसे हुस्न की, क्योंकि मैं दिन ब दिन इसकी तलाश में हूँ, मुझे सुकून नहीं मिल रहा। मैंने कहा पैसे से कमाल मिलेगा, मिल गया, सुकून नहीं मिला। मैंने कहा शादी से कमाल मिलेगा, शादी हो गई, सुकून नहीं मिला। मैंने कहा औलाद में कमाल मिलेगा, औलाद मिल गई लेकिन सुकून न मिला। यानी हर दिन ब दिन मुझे सुकून नहीं मिल रहा। मैं किसी ऐसे की तलाश में हूँ जो मुझे मिले और मुझे सुकून मिले। अगर तलाश है किसी ऐसे की तो यकीनन किसी ऐसे का होना भी जरूरी है। एक लफ्ज याद रखिए, लफ्ज है तालिब, दूसरा लफ्ज है मतलूब। अगर तलब है तो मतलूब का होना जरूरी है। मसलन आपको जब प्यास लगे तो पानी का बाहर होना जरूरी है। आम की चाहत है, बाहर आम का होना जरूरी है। मीठे खाने का दिल है, ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह दुनिया में मीठा न बनाए। बंदा इतराज करेगा, खुदा तूने चाहत दी है तो मीठा भी तो दे, तूने खटास की चाहत दी है तो कोई खट्टी चीज भी तो दे। तो हर वो शय जिसकी डिमांड खुदा ने आपके अंदर रखी है उस शय का होना जरूरी है। तो अगर मेरे अंदर किसी कमाल मुतलक की डिमांड है कि मैं दिन रात उसकी तलाश में होता हूँ, दुनिया का कोई हुस्न मुझे मुतमईन नहीं करता, दुनिया की लग्जरी से लग्जरी जिंदगी मुतमईन नहीं करती। बंदे कहते ना मौलाना ऐसा घर मिल जाए, तो वो घर अगर मिल भी जाए 4-5 महीने के बाद बंदा बोर हो जाता है। हाँ भाई, अगर बड़े बड़े घरों में सुकून होता तो आपके सियासतदान आज बेसुकून क्यों हैं? आज के अमीर बेसुकून क्यों हैं? अगर शोहरत में सुकून होता, दुनिया के मशहूर एक्टर खुदकुशियां क्यों करते हैं? शोहरत, नाम, दौलत, घर सब कुछ है लेकिन बंदा खुदकुशी करके मर गया। हॉलीवुड की मशहूर एक्टर उरूज पे थी शोहरत के लेकिन खुदकुशी करके मर गई, क्योंकि इंसान जिस चीज को ढूंढ रहा है वो उसे मिल नहीं रहा। तो अगर तू किसी चीज का तालिब है तो मतलूब का होना जरूरी है। अगर किसी चीज की डिमांड है तो उस चीज का होना जरूरी है। दूसरा बारीक नुकता यह है, मैं तब तक किसी शय की तलब नहीं करता जब तक मैंने उसे चखा ना हो। मैं तब तक किसी चीज की मिसाल दे रहा हूं। पाकिस्तानियों ने आम खाया है, आपको पता है आम क्या होता है? हम नए ईरान गए थे, ईरानी को पता नहीं था आम क्या होते हैं, और जब आया तो बाद लोग खाल के साथ खाने लगे, पता ही नहीं था आम खाया कैसे जाता है।
پاکستانی کو پتا ہے نہاری کیا ہوتی ہے، انگریز کو بتاؤ نہاری، کیونکہ اسے پتا ہی نہیں، پوری زندگی انگریز کی گزر جائے گی، وہ کبھی نہاری کی ڈیمانڈ بھی نہیں کرے گا، لیکن ایک مرتبہ پاکستان آئے، نہاری کھا لے، جب واپس اپنے ملک جائے گا، اگر اسے پسند آئی ہو تو نہاری کی ڈیمانڈ کرے گا۔ تو جس چیز کو آپ نے چکھا ہو اسی چیز کی آپ کے اندر طلب ہوتی ہے۔ تو اگر میں کسی ایسے کمال مطلق کا طالب ہوں تو یقیناً اس کمال مطلق سے پہلے مل چکا ہوں، یقیناً میں نے ایسے حسن کو پہلے دیکھا ہے کہ دنیا کا حسن مجھے مطمئن نہیں کر رہا کہ مولا یہ کیا ماجرا ہے، کہ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تم سب میری طرف سے ہو اور میری طرف پلٹ کے آؤ گے، پلٹ کے آؤ گے، یہ نہیں کہا آؤ گے، کہا پلٹ کے آؤ گے، اس کا مطلب پہلے تم وہاں تھے، دوبارہ وہاں پلٹائے جاؤ گے، اس کا مطلب یہ ہے ہم سب نے پہلے خدا کا دیدار کیا ہوا ہے، تبھی ہمارے اندر کسی ایسے کی چاہت ہے جو ہمیں ملے اور ہمیں سکون ملے، اور وہ کب ملتا ہے کہ مولا علی نے فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے علی آج کامیاب ہوا۔ لشکر یزید کے سپاہی کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا امام حسین جتنا جتنا وقت شہادت قریب ہوتا جا رہا تھا، اتنے حسین کے چہرے کی جو رنگت ہے وہ لال ہوتی جا رہی تھی، مطلب خوشی کے آثار مولا حسین کے چہرے پہ بڑھتے جا رہے تھے، کیونکہ موت اہل بیت کے لیے موت نہیں ہے بلکہ خدا کی ملاقات کا نام ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح علی والا بھی جب دنیا سے جاتا ہے، یہ جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے یہ خوشی میں کھلتا جاتا ہے، ویسے ویسے کھلتا جاتا ہے، لیکن جس کے اندر معرفت خدا نہیں ہے یہ جیسے بوڑھا ہوتا ہے تو پریشان ہوتا جاتا ہے، ارے آج مروں گا، ارے کل مروں گا، کیونکہ اسے دل میں عشق پروردگار عالم نہیں ہے۔ لیکن جو عاشق خدا ہے وہ لحظہ شماری کرتا ہے کہ کب بدن سے روح نکلے گی اور کب دیدار خدا ہوگا، وہ عشق اس کے وجود میں ہوتا ہے۔ کیوں اہل بیت کو مصلی پہ اتنا مزہ آتا تھا؟ اگر بندہ کسی مجازی عشق میں مبتلا ہونا، کسی لڑکے لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو، تو عاشق کو اپنے معشوق میں لوگوں کے ساتھ ملنے میں مزہ آتا ہے، تنہائی میں؟ تنہائی کا خدا کو بھی تنہائی پسند ہے، رات کی اندھیری رات پسند ہے، پوری پوری رات اہل بیت اللہ سے باتیں کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے خدا کے علاوہ کسی سے عشق نہیں کیا تھا، اگر عشق کیا تو وحدہ لا شریک سے کیا۔ تبھی قرآن کہتا ہے اگر سکون چاہتے ہو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر خدا سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ دل سے مراد کیا ہے؟ روح ہے۔ اگر روح کو کوئی چیز مطمئن کر سکتی ہے تو وجود پروردگار عالم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل تبھی خدا سے کیسے معاشقہ کرنا ہے امام زین العابدین بتاتے ہیں۔ دعائے ابو حمزہ سمالی، دعائے کمیل، نہج البلاغہ، یہ اہل بیت بتاتے ہیں کہ رب سے کلام کیسے کرنا ہے، خدا کا عاشق کیسے بننا ہے۔ کربلا میں عشق خدا تھا کہ بعض کہتے حسین کو ایک رات کی مہلت چاہیے، مہلت جب مل گئی تو لشکر یزید والے کہتے ہیں حسین کے لشکر سے تسبیح خدا کی ایسے آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے پہ آوازیں نکالتی ہیں، پوری رات ایسے آوازیں نکال رہی تھی۔ اب سوال یہ اگر میں عاشق خدا بننا چاہتا ہوں تو کیسے کروں؟ تو بس سب سے پہلے غلط محبتوں کو اپنے دل سے نکال۔ کسی بھی چیز کے عاشق بنو نہ سوچو اس میں بقا ہے یا فنا ہے۔ حسین سے حسین چہرہ لے کر آؤ گے، وقت کے ساتھ اس کا حسن کم ہوتا جائے گا۔ بڑی دولت لے کر آؤ گے، کیا کرو گے اس دولت سے؟ گاڑی لو گے، گھر لو گے، اور کیا کرو گے؟ جسم تو محدود ہے نا۔ فرماتے ہیں کمال خدا بندی یہ تھا کہ اللہ نے محدود جسم میں لامحدود روح ڈال دی۔ اب انسان جہاں پہ کنفیوز ہوتا ہے وہ یہ ہے
کیونکہ ڈیمانڈ جسم بھی کرتا ہے، ڈیمانڈ روح بھی کرتی ہے۔ جب آپ کو بھوک لگتی ہے، بھوک کس کی ڈیمانڈ ہے؟ جسم۔ جب آپ کو پیاس لگتی ہے، کس کی ڈیمانڈ ہے؟ جسم۔ امام حسین کا جملہ سننا، پیارا جملہ، تاریخ میں سے جملے کسی نے نہیں بولے۔ کسی نے کہا مولا مجھے کیسے پتا چلے کہ لذت روح اور لذت جسم میں فرق کیا ہے؟ کہ جو جسم کی لذت لیتا ہے مقام حیوان پر ہے، جو روح کی لذت لے پاتا ہے وہ مقام انسان پر ہے۔ کہ مولا روح کی لذت اور جسم کی لذت میں فرق کیا ہے؟ کہ اے مومن اگر کھانا کھانے میں تجھے مزہ آئے تو یہ لذت حیوانی ہے، جسمانی لذت ہے نا، اور اگر تجھے کھانا کھلانے میں مزہ آئے، کتنا واضح جملہ بولا ہے، اگر تو کھانا کھا کر مزہ لے، یہ لذت جسم کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں ایک ہفتہ پہلے کیا کھایا، کسی کو یاد ہے؟ یاد بھی نہیں، نہ ذائقہ یاد رہتا ہے نہ کھانا، لیکن زندگی میں کبھی کسی یتیم کی مدد کی ہو؟ کربلا گئے ہو؟ جب سوچو گے نا حسین کی زری پہ جا کے کیا لذت ملی تھی، اس لذت کو فنا نہیں ہے۔ سالوں کے بعد بھی سوچو گے وہ لذت کیا رہتی ہے؟ یاد رہتی ہے، کیونکہ روح کی لذت بقا والی ہے، جسم کی لذت فنا والی ہے۔ یہاں پہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ مولا علی کا اور پیارا جملہ، مولا فرماتے ہیں اے مومن جب سفرے پہ کھانا کھاؤ تو زیادہ طعام نہ رکھا کرو، زیادہ کھانے نہ رکھا کرو۔ کیوں؟ یہاں پر بھی انسان کنفیوز ہوتا ہے، کیونکہ ہر بندے کی ایک خواہش ضرور ہوتی ہے۔ میں نے کسی مجمع میں ایک دعا کی تھی، مجمع ناراض ہو گیا، یہاں کرتا ہوں دیکھتا ہوں آپ ناراض ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ میں نے کہا انشاءاللہ 100 سال کے بعد تم سب مر جاؤ گے۔ وہ مولانا آپ بد دعا دے رہے ہیں۔ میں نے کہا کوئی 20 کا، کوئی 30 کا، کوئی 50 کا، میں نے تو 100 ایڈ کیا نا۔ تو ویسے تو عمریں 60 سال 70 سال ہیں، لیکن کیونکہ انسان پہ عقل حاکم نہیں ہے، یہ بیچارہ اچھا یہ اگر ناراض بھی ہوتا ہے اس کا قصور نہیں ہے، یہ غلطی کرتا ہے۔ غلطی کہاں کرتا ہے؟ اب گھر گیا، اس کی بوڑھی دادی بوڑھی نانی نے کہا کہ میرے لال 100 سال جیویں، خوش ہوتا ہے۔ اب پتا بھی ہے میں جیوں گا نہیں، لیکن ایسی احمقانہ دعا پہ خوش ضرور ہوتا ہے۔ اگر خوش ہو رہا ہے اس کا قصور نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے 2 چیزیں آپ کو دی نا، روح اور جسم۔ روح کی خواہش ہمیشہ زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ روح انلیمیٹڈ ہے، تو خواہش بھی کیا ہے؟ انلیمیٹڈ ہے۔ جسم محدود ہے، اس کی ضرورت بھی کیا ہے؟ محدود ہے۔ اب امام نے فرمایا جب سفروں پر بیٹھو نا کھانے زیادہ نہ رکھا کرو، کیونکہ کھانا کس کی ضرورت ہے؟ جسم کی، لیکن روح تجھے کہے گی زیادہ سے زیادہ رکھو، کیونکہ روح کی خواہش کیا ہے؟ انلیمیٹڈ۔ اب روح کو کون بتائے گا کہ جو تو مانگ رہی ہے وہ یہاں ملنے والا نہیں ہے؟ جو تجھے چاہیے وہ جنت میں ملے گا، جو تجھے چاہیے وہ عالم برزخ میں ملے گا۔ وہ دنیا لامحدود ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ محدود ہے۔ اب کئی ایسے ہوٹل ہیں پنڈی اور اسلام آباد میں جو لگتے ہیں کہ بھائی 6000 دو اور 40 آئٹم کھاؤ، 6000 میں 40 آئٹم، ہر بندہ خوشی خوشی جاتا ہے، کہتا ہے کتنا پاگل ہے ہوٹل والا، 6000 میں 40 آئٹم دے رہے۔ اب ہوٹل والا کہتا ہے پاگل تو ہے، میں نہیں، کیونکہ مجھے تیرے پیٹ کا سائز پتا ہے، تو کھانا بھی چاہے تو 40 آئٹم کھا نہیں سکتا، لیکن اسے یہ پتا ہے کہ اس کی خواہش کیا ہے، یہ ہمیشہ انلیمیٹڈ کی خواہش کرتا ہے، اسے یہ نہیں پتا میں کیوں کر رہا ہوں، اور یہ خواہش کو اپلائے کہاں پہ کرتا ہے؟ کہ حالانکہ یہ خواہش اپلائے روح پہ ہونی چاہیے، جسم پہ، لیکن یہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اسے پتا ہی نہیں کیونکہ معرفت اہل بیت علیہ السلام نہیں ہے، اب اس ہوٹل میں جاتا ہے۔ اگر مولا کی بات عمل نہیں کرے گا، امام فرماتے ہیں زیادہ سفرے پہ طعام نہ رکھا کرو، نقصان تیرا ہے، کیونکہ تیرا سکون ختم ہو جائے گا۔ اب گیا اس ہوٹل میں 40 آئٹم، آنکھیں کبھی ادھر گھوم رہی ہیں کبھی ادھر، یہ کھاؤں یہ کھاؤں یہ کھاؤں، تھوڑا یہاں سے لیا تھوڑا یہاں سے لیا تھوڑا وہاں سے لیا، پروپر کسی بھی چیز کو کھا نہیں پایا، تھوڑا 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 کر کے لیا، پھر بھی بچ گیا۔ جب ایسی ہوٹلوں میں جا کے بندہ واپس آتا ہے نا، پھر بھی سکون نہیں ہوتا، کہتا ہے کاش کسٹرڈ کھا لیتا، اے کاش سوئیاں کھا لیتا،
اے کاش یہ کھا لیتا کیونکہ اس میں سکون نہیں ہے. اگر اسے پتا ہو کہ کھانا پیٹ کی ڈیمانڈ ہے اور پیٹ محدود ہے, اسے محدود کھانا دے. اب یہ اتنے بڑے ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد بے سکون ہو کر نکلتا ہے, اور جو بندہ زمین میں پیٹ کے دال روٹی کھا رہا ہے وہ بڑے سکون سے کھاتا ہے. تو علی سوکھی روٹی کھا کر بھی سکون میں تھے, امیر شام بڑے سفروں پہ بیٹھنے کے بعد بھی بے سکون تھا, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جسم کی ضرورت کیا ہے. جب ان چیزوں کو ڈیفائن نہیں کرو گے, یا آپ کیا سمجھتے ہیں بڑے بڑے مال کھل گئے اسلام آباد میں. کسی مومن کا مولانا گرمی بہت ہے تو سردی میں اور ٹھنڈک میں جانے مال چلا جاتا ہوں. تو میں نے کہا مال والے پاگل ہیں, تیرے لیے فری میں اے سی لگائیں. اتنے بڑے بڑے مال 24 گھنٹے اے سیاں چل رہی ہیں اور تو وہاں پہ کیا ٹھنڈک دینے جائے گا. انہیں پتا ہے جب تو آئے گا خالی ہاتھ نہیں جائے گا. کئی لوگ کہتے ہیں مولانا نیت نہیں کی خریدنے کی, بیوی بچے لے گئے ایسے مال گھوم کے آتے ہیں, واپسی میں پوری چھپی بھر کے آتے ہیں. کیوں فرمایا اگر ضرورت نہیں بازار نہ جاؤ. مکروہ ہے, ضرورت نہیں, ڈیمانڈ نہیں تو بازار نہ جاؤ. کہ ڈیمانڈ پوری ہوگی ختم کر, شادی کر شہوت پوری ہو گئی, پھر کیوں لوگوں کے ناموس کو دیکھتے ہو. ضرورت گھر میں پوری ہو رہی ہے نا, لیکن کیونکہ اسے پتہ نہیں لگتا ڈیمانڈ روح کی ہوتی ہے, یہ اس کو جسم پہ اپلائی کر رہا ہوتا ہے, اس میں اپنی زندگی تباہ ہو برباد کر دیتا ہے. ایک مومن کا مولانا کچھ کئی لوگ تیز بھی تو ہوتے ہیں نا, تو میں نے کہا مال جاؤ گے نقصان ہو جائے گا, اتنا سامان یہ دیکھو وہ دیکھو, بالآخر تیری ضرورت نہیں بھی ہوگی نا, وہ مال تیری ضرورت پیدا کرے گا. کہے گا چلو ایک صابن اٹھا لو, تو شیمپو اٹھا لو, اتنے آئٹم پڑے ہوتے ہیں, بندہ اٹھاتا ہے. اس نے کہا مولانا میں بڑا چالاک ہوں. میں نے کیا کرتے ہو, کب پیسہ تو ہے نہیں, ایک تو خالی جیب جاتا ہوں, ضرورت بنے گی بھی تو کوئی چیز اٹھاؤں گا فائدہ نہیں. میں نے کہا پھر کیسے اپنی حسرت پوری کرتے ہو. جو اچھا لگتا ہے نا چھبی میں ڈالتا جاتا ہوں, نکلتے چھبی چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. میں نے کہا چھبی کو چھوڑ کے گئے, لیکن جو حسرتیں اور خواہشیں تھیں وہ تو دل میں لے کے تو گھر کی طرف روانہ ہوا. کبھی فرمایا امیروں کے گھروں کو دیکھ کر اپنی جھوپڑیوں کو تباہ نہ کیا کرو. غریب آدمی ہو, غریبوں سے دوستی کرو, امیروں سے دوستی. اور بڑے آدمی کی گاڑی میں, بڑے آدمی کی موبائل دیکھی اور اس کی محفل میں بیٹھا ہے, کروڑوں کی باتیں ہو رہی ہیں, اربوں کی باتیں ہو رہی ہیں, اس کی تنخواہ ہزاروں میں, باتیں کر دماغ خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب گھر آئے گا نہ اپنا گھر اچھا لگے گا, نہ صوفہ اچھا لگے گا. یہ کیوں آج گھروں میں سکون نہیں ہے. شادی کر ابھی بھی اچھی نہیں لگ رہی, ابھی بھی کیسے لگے گی, صبح سے شام تک ڈرامے میں عورتوں کو دیکھتا جا رہا ہے. اب اسے بولے گا تیرا ناک ایسا ہونا چاہیے, تیرے کان ایسے ہونے چاہیے, تیری آنکھوں کو کہیں کہ میں کیا کروں بھائی. کتنی آدمی پلاسٹک سرجری کروائے, گناہ حسرت بڑھاتا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا جو اللہ نے دیا اس پہ راضی رہو, ہاں محنت کرو, اس میں اللہ برکت دے گا. پھر جتنا دے اس سے اپنی ضرورتوں کو کیا کرو, پورا کرو. جسم محدود ہے, امیر کا جسم بھی اسی روٹی اور گندم سے بھرتا ہے, تیرا جسم بھی اسی روٹی اور گندم سے بھرتا ہے. اللہ نے ظلم نہیں کیا کہ سیاستدانوں کو پیٹ دیا ہو اور وہ سونا کھائیں, نہیں, وہ بھی یہی روٹی یہی گندم کھاتے ہیں, تو بھی یہی روٹی یہی گندم کھاتا ہے. یہ نہیں ان کو کوئی خاص قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں, بیماریاں بھی سیم ہیں, جسم بھی سیم ہے, کھانے بھی وہی ہیں. بس یہ انسان ایک ہوا کریٹ کر دیتا ہے. اس کے اکاؤنٹ میں 10 ارب ہیں, تو کیا ہوا, اس کے کام کے تو ہے نہیں. اب میرے اکاؤنٹ میں 10 ارب ہوں, کیا میں 10 ارب روٹیاں لے کے ساتھ کھاؤں گا؟ کیا کھاؤں گا تو اتنا ہی جتنا غریب کھاتا ہے. وہ 2 روٹیاں کھاتا ہے, تو بھی 2 روٹیاں کھاتا ہے. وہ بھی کپڑے پہنتا ہے, اللہ نے تجھے بھی لباس دیا, تو بھی لباس پہن رہا ہے. تو تیری ضرورتوں کو خدا بھی پورا کرتا ہے, لیکن تجھے جو ضرورت پوری کرنی ہے وہ کس کی ضرورت ہے؟ روح کی ضرورت ہے. کربلا روح کی لذت کا نام ہے. تیرا روح ہمیشہ انلیمیٹڈ کا عاشق ہے, اور وہ کون ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو لا الہ الا اللہ. الہ کا مطلب کیا ہے؟ محبوب. الہ کا مطلب کیا ہے؟ معشوق. الہ کا مطلب کیا ہے؟ مجذوب. لا الہ الا اللہ, میرا کوئی محبوب نہیں.
سوائے اللہ کے، میرا کوئی معشوق نہیں سوائے اللہ کے۔ اب اگر رہ کی حکومت کا بندہ عاشق بن جائے تو قاتل حسین بن جائے گا، اگر تخت کا عاشق بنے قاتل حسین بن جائے گا، اگر نگاہ حرام کا عاشق بن جائے، یہ آنکھ عاشق خدا نہیں بن سکتی، یہ آنکھ امام زمانہ کی عاشق نہیں بن سکتی۔ پہلے اپنے اعضاء کو عشق خدا میں مبتلا کر، پھر دیکھ خدا تجھے سکون کیسا دیتا ہے۔ اب سوال اعضاء کو خدا کا عاشق کیسے بناؤں؟ پاس فرماتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے، کیونکہ ابھی تو نیا نیا ہے، ابھی کئی لوگوں کو عبادت کی عادت نہیں ہوتی نا۔ مثال کے طور پہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے ماں اسے گوشت نہیں کھلاتی، کیک نہیں کھلاتی، کیلا نہیں کھلاتی، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے پہلے ہلکا سا دودھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں عبادت، اب برسوں سے عبادت کر رہے ہو ایک درجہ، تم اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے عشق میں مبتلا ہونا چاہتے ہو، کیا ہے؟ تو فرمائے تھوڑا تھوڑا کر کے شروع کرو۔ تبھی بندہ جب 15 سال کا ہوتا ہے تو خدا تب اس پہ نماز کیا کرتا ہے؟ واجب کرتا ہے۔ ہمارے بچے دین گریز کیوں بنتے ہیں؟ دین سے بھاگتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم تعلیمات معصومین پہ عمل نہیں کرتے۔ میرا بچہ عاشق حسین کیوں نہیں بنتا؟ میرا بچہ عاشق خدا کیوں نہیں بنتا؟ کیونکہ میں نے اسے عادت نہیں دلائی نا۔ اگر میں اسے عاشق بنا تو عادت ہوتی۔ عادت کیسے؟ 7 سال سے بچے کو تھوڑا تھوڑا کر کے نماز کا عادی بنا، ذکر خدا کا عادی بنا، پھر 15 سال میں اس پہ نماز واجب کر۔ ایک بچہ نیا نیا دیندار بنا، بندہ اس کو مسجد لے گیا، مولوی صاحب کو کہا مولوی صاحب اس نے آج تک نماز نہیں پڑھی، نیا نیا دیندار بنا ہے، اس نے کہا اس کو آج اچھی خاصی نمازیں پڑھاتا ہوں، اور مولوی نے نماز شروع کی، اللہ اکبر، سورہ حمد کے بعد اس نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیا، 3.5 جز کا سورہ۔ وہ بندہ پہلی بار مسجد آیا، بیٹھ کے کھڑے ہو کے اس کی ٹانگوں میں درد ہو گیا۔ اس نے کہا مولوی نے تو پڑھی تھی میرے ساتھ، نماز نہیں پڑھتے تھے تو اچھے تھے۔ اب ہم کرتے کیا ہیں؟ پورا سال لوگ نماز نہیں پڑھتے، شب قدر آتا ہے 100 رکعت نماز پڑھاتے ہیں، اٹھو بیٹھو اٹھو بیٹھو۔ وہ کہتا ہے پورا سال نہیں پڑھی، ساری قسم ہم شب قدر میں بندوں سے پوری کرواتے ہیں۔ وہ کہتا ہے پھر اچھا ہے شب قدر سال میں ایک ہی ہے، روز ہوتی تو بندے کا کتنا برا حال ہو جاتا ہے۔ اب اس کو عشق پیدا نہیں، کیونکہ اسے عادت ہی نہیں ہے۔ جب عادت ہی نہیں، جب اس نے لذت چکھی نہیں ہے، وہ اس بچے کی طرح ہے، بچہ پیدا ہوا آپ نے فوراً اسے گوشت دیا، بچہ مر جائے گا۔ اس کے جسم کو تیار کرو، اس کو درخت بناؤ۔ روح پہلے چھوٹا سا دانہ اور پودا ہوتا ہے، اسے آہستہ آہستہ پانی دو، اسے اچھا انوائرمنٹ دو، اسے نورانی انوائرمنٹ دو، تاکہ اس ماحول میں یہ کیا بنے؟ درخت بنے، تنومند درخت بنے۔ پھر جب سر کٹ بھی جائے تو نو کے نیزہ پہ اللہ کی تلاوت میں نظر آتا ہے۔ تنومند صرف امام حسین کا سر نہیں تھا، حبیب ابن مظاہر کا سر نو کے نیزہ پہ تھا۔ ننے بچے تھے، بچوں کو دیکھ کے کام کرتے نا۔ 12 سال تک بچے کی اپنی پروڈکشن نہیں ہوتی، یاد رکھیے، 12 سال تک بچے کی اپنی پروڈکشن نہیں، مطلب اس کی اپنی سوچ نہیں ہوتی، جو آپ دیتے ہو اسی سے وہ سوچتا ہے۔ 12 سال کے بعد اس کی سوچ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اب تو 12 سال اسے جو دے گا یہ وہی بنے گا۔ میں نے ٹی وی پہ چھوڑ دیا، گیم پہ چھوڑ دیا، موبائل پہ چھوڑ دیا، اب اس کی سوچ کون بنا رہا ہے؟ ٹی وی والے بنا رہے ہیں۔ سال میں صرف 10 دن 12 دن 20 دن مجلس امام حسین آ کے سنتے ہیں، تو فرمایا کہ اے مومن اپنی سوچ کو کیا کرو؟ ایسا بناؤ کہ تمہارے اندر سے عمل بھی کیا نکلے؟ اہل بیت والا نکلے۔ صلوات پڑھے محمد والے بچوں کو دے کے کام کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے دے دیکھو، سارے بچے پتھر مار رہے ہیں اہل بیت کے سروں میں۔ ایک بچے نے پتھر لیا، اس نے بھی مارنا چاہا، حبیب کے سر سے آواز ہے، میرے لال اسے پتھر نہ مار، یہ تیرا مولا ہے۔ بچہ ڈر گیا، ہاتھ سے پتھر گرا، کہا اے ولی خدا تو کون ہے؟ کہا مجھے نہیں پہچانا، تیرا بابا حبیب ابن مظاہر۔ جب درخت تنومند ہوتا ہے، وہ سر کٹ بھی جائے تو صاحب کرامت ہوتا ہے۔ یہ بیچارہ پہلے دن مسجد میں آیا، مولوی نے پوری سورہ بقرہ پڑھ دی۔ دوست دوسرے دن گھر آیا کہ چلو نماز پڑھتے ہیں۔ کہا نہیں یار کل اتنی لمبی نماز، آدھا گھنٹہ تم نے کھڑا کر دیا، میری ٹانگوں میں کل سے درد ہے۔ کہا نہیں آج مولوی صاحب نے بول دیا ہے مختصر نماز پڑھے گا۔ چلو مسجد پہنچے،
نماز کی نیت کی. مولانا صاحب آج کون سی سورت پڑھیں گے؟ مولانا صاحب نے کہا چلو آج میں سورہ فیل پڑھتا ہوں. بقرہ کا مطلب ہے بھینس، فیل کا مطلب ہے ہاتھی. قرآن میں سورہ فیل ہے نا، فیل کا مطلب ہاتھی. اس نے اللہ اکبر کیا، نماز توڑ کے بھاگ گیا. کل ہاتھی والی بھینس والی پڑی تھی اتنی بڑی، اور ہاتھی تو بھینس سے بھی بڑا ہوتا ہے. اب اسے کیا پتا قرآن میں نام ہاتھی ہے لیکن وہ 2 لائنوں کی صورت ہے نا. تو کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا کر. آنسو فرماتے جس نے 40 دن اللہ کے لیے خلوص سے گزارے، خدا حکمت کے چشمے اس کے دل پہ کیا کرتا ہے؟ طے کر دیتا ہے. کچھ بھی نہیں، صرف 17 رکعت نماز، اس میں بھی مستحبات نہیں، صرف واجبات پڑھنا. 17 رکعت نماز، لیکن ایسے پڑھو جسے میرے چھٹے امام نے کہی، خلوص. آقا دستگیر فرماتے ہیں نماز جب پڑھو نا، بعض لوگ اتنی تیز پڑھتے ہیں، نہ خود کو سمجھ آتی ہے نہ ملائکوں کو آتی ہے. پتہ نہیں بندہ عربی پڑھ رہا ہے پنجابی پڑھ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے. نماز طمأنینے کے ساتھ، سکون کے ساتھ پڑھا کرو. اب کہتے ہیں مولانا نماز میں ذہن رکتا نہیں ہے. آپ نیت کرنے سے پہلے آقا دستگیر فرماتے ہیں 5 منٹ اپنی توجہ کو مصلی پہ جمع کرو. 5 منٹ، صرف 5 منٹ کھڑے ہو جاؤ. کس کی دربار میں کھڑا ہوں؟ کس سے باتیں کر رہا ہوں؟ کون میرا رب، کون میرا خالق، کون میرا مالک؟ کس نے اپنے در پہ مہمان بنا کے بلایا ہے؟ یہ وہ در و سفرہ ہے جہاں پہ ہر کوئی نہیں آتا. وہی در ہے جہاں پہ علی کھڑے تھے. یہ وہی در ہے جہاں پہ سیدہ زینب کھڑی تھی. اب اپنے ذہن کو متوجہ کرو. متوجہ کرنے کے بعد نیت کر کے اللہ اکبر کہو. کا صرف 40 دن توجہ کے ساتھ نماز پڑھو، پھر دیکھو خدا اپنے عشق کی کرن تمہارے وجود میں ڈال دے گا. اب بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو خود بھاگا بھاگا اس کی دربار میں جائے گا. صلوات پڑھے محمد والے. تو ڈیمانڈ آپ کی اولادیں وہی کرتی ہیں جس کی محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے. ہم جو دیکھتے ہیں نا اسی کے عاشق بنتے ہیں. تبھی فرمایا فاسقوں کے ساتھ زیادہ اٹھا بیٹھا ہوتا ہے. علماء کی محفل میں بیٹھو، متقیوں کی محفل میں بیٹھو، اپنی زندگی کے لیے اچھا انوائرمنٹ بنا. آپ سے ایک سوال ہے، اگر میں آم کی گٹھلی لاؤں اور اس ممبر پہ رکھوں کیا درخت بن پائے گی؟ نہیں. اگر آم کی گٹھلی کشمیر کی زمین میں ڈالوں درخت بن پائے گی؟ نہیں. کہاں بنے گی؟ ملتان کی زمین ہو، گرم زمین ہو. مطلب گٹھلی کو آم بننے میں وہ ماحول چاہیے. جب تک ماحول نہیں یہ دانہ درخت نہیں بنتا. اسی طرح اگر ولایت والا ماحول نہ ہو بندہ حبیب ابن مظاہر نہیں بنتا. ماحول تجھے انسان بناتا ہے. گھر کا ماحول، اسکول کا ماحول، جب تک تو ماحول کریٹ نہیں کرتا نسلیں نہیں بنتی. کس نے سوچا تھا سیب ایک دن دانا تھا لیکن سیب دانے سے سیب بنا؟ کوئی سوچ سکتا اتنا بڑا درخت ایک دن دانا تھا، لیکن انوائرمنٹ نے اسے کیا بنا دیا؟ درخت بنا دیا. اسی طرح سلمان بھی ایک دن دانا تھا، علی نے اسے ایمان کے 10ویں درجے والا درخت بنا دیا. تو بھی آج دانا ہے. یہ روح جو ہے نا دانے کے برابر ہے. اسے اچھا انوائرمنٹ دے، اچھا ماحول دے، اس کے بعد دے خدا تجھے کتنی لذتیں دیتا ہے. پہلے جن محبتوں کی زنجیروں میں گرفتار ہو ان سے آزاد ہو جائے. حقوق ادا کرو بیوی کے، اولاد کے، بچوں کی، لیکن ایسا نہ ہو کہ بیوی کی محبت اللہ کی محبت سے دور کرے، اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے دور کرے، شوہر کی محبت اللہ کی محبت سے دور کرے. کسی خاتون نے کہا مولانا میرا شوہر کہتا ہے کہ شادیوں میں جب جاتے ہیں مکس گیدرنگ ہوتی ہے سر پہ دوپٹہ نہ رکھا کرو، بن سن کے دھج کے آیا کرو. شادی کا ماحول ہے، عزا کا ماحول تھوڑی ہے. کہ اس کی بات مانوں؟ میں نے کہا ہر وہ بات مانو جو حکم خدا کے خلاف نہ ہو، لیکن اگر شریعت سے ٹکراتی ہے، حکم خدا سے ٹکراتی ہے، تو حسین اتنے غیور تھے
دین کو بچانے کے لیے اپنا سر قلم کر رہا ہے۔ اگر آج مسلم و مومن میں غیرت دینی نہ ہو، نسلی غیرت ہے، قومی غیرت ہے، میرا بیٹا ہے اس کی غیرت ہے، لیکن یہ غیرت نہیں کہ دین خدا پامال ہو رہا ہے، یہ غیرت نہیں کہ شریعت کا ایک حکم ہے اسے پامال کیا جا رہا ہے۔ اہل بیت غیور تھے، اور کیونکہ خدا غیور ہے، سب سے سخت ترین سزا بھی خدا نے اس بدبخت کو دی ہے جس نے غیرت کو پامال کیا ہے نا۔ سخت ترین سزا اسلام میں کس کی ہے؟ زانی کی سخت ترین سزا ہے، اور زانی میں بھی سخت ترین سزا کس کی ہے؟ جو شادی شدہ ہو اور اس کے بعد بھی کیا کرے؟ بدفعلی کرے، کہ ایسے گنہگار کو سنسار کیا جائے۔ وہ خدا ارحم الراحمین ہے۔ مولا سے پوچھا، مولا خدا ارحم الراحمین، اتنی سخت سزا، رجم کی سزا؟ معصوم فرماتے ہیں اگر وہ ارحم الراحمین ہے تو ساتھ میں وہ غیور بھی ہے، وہ صاحب غیرت ہے۔ یہ غیرت ہونی چاہیے۔ آج معاشرے میں قبح گناہ کو ختم کیا جا رہا ہے۔ معصوم کا فرمان ہے آخری زمانے کی امت گناہ کو گناہ سمجھے گی پر کبھی نہیں سمجھے گی۔ بڑا میاں ہے، مطلب آپ کہو گے ہاں حجاب کرنا واجب ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو آپ اسے برا نہیں سمجھو گے۔ آپ بولو گے ہاں جھوٹ بولنا بری بات ہے، لیکن اگر کوئی بولے گا تو آپ کو برا نہیں لگے گا۔ آپ بولو گے ہاں چوری رشوت بری چیز ہے، اللہ نے منع کیا، لیکن نہ کرنے میں برا لگے گا، نہ جو کر رہا اس کو دیکھ کر بندے کو کیا لگے گا؟ برا لگے گا۔ دشمن اسی طریقے سے قوموں کو تباہ کرتے ہیں۔ الجزائر میں بڑا حجاب تھا، خواتین اپنے چہرے کا بھی حجاب کرتی تھی۔ فرانس کی خاتون کہتی ہم نے کہا الجزائر کی خواتین کے حجاب کو کیسے لوٹا جائے، تو ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں بولا، ہم نے بس اتنا کیا کہ الجزائر میں ان کی گلیوں میں، ان کے محلوں میں 10 عورتیں 15 عورتیں فرانس کی منگوائیں، بد حجاب ہو کر ان کے محلوں میں ہم نے چھوڑ دی، اور کچھ نہیں کیا، بس بد حجاب عورتیں چھوڑ دی۔ کہا وہاں کی عورتیں جب ان کو دیکھتی تھی، پہلے تو کوئی نہیں تھا نا بد حجاب، سب ایک دوسرے کو نیک صورت میں دیکھتے تھے، جب وہاں پہ بد صورت لوگ آنا شروع ہو گئے، بد حجاب عورتیں گھومنا شروع ہو گئیں، کہ دیکھ دیکھ کے ان کو عادت ہو گئی۔ عادت ہونے کے بعد وہ جو قبح تھا نا، ایک برائی تھی نا، اب برائی نہیں لگی، آہستہ آہستہ انہوں نے بھی اپنے حجاب کیا کر دیے؟ اتار دیے۔ کسی نے کہا میرے مولا سے، مولا ہر امام نے تبلیغ کی ہے، کسی نے جنگ کی، کسی نے خطبہ دیا، کسی نے امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، لیکن امام سجاد کی زندگی میں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ ہمیں نہیں ملتا کہ امام سجاد نے کوئی خطبے دی ہوں مولا علی کی طرح، یا اس طرح نکل کے امام سجاد نے تبلیغ کی ہو لوگوں کو یہ کرو یہ نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ امام سجاد کا جو زمانہ تھا نا، وہ فسق و فجور کا زمانہ تھا، ایک ایسا زمانہ کہ لوگ نماز بھول چکے تھے، لوگ دین بھول چکے تھے، کیونکہ یزید نے لوگوں کو بے دین بنا دیا تھا۔ کہ اس زمانے میں جب کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، جب امام سجاد گلیوں سے چلتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ زین العابدین ہے۔ کہا یہی مولا سجاد کی سب سے بڑی تبلیغ تھی کہ کبھی کبھی معاشروں میں اگر تیرا چہرہ دیندار ہے تو لوگ کیا بولیں گے؟ دیندار بننا جا رہا ہے۔ یعنی ڈیلی اگر مسجد میں آؤ گے اور لوگوں کو پتا ہوگا یہ ڈیلی مسجد میں جاتا ہے، اب جب روڈ سے گزرو گے لوگ کہیں گے وہ دیکھو نمازی جا رہا ہے۔ اور اگر 10 بد حجاب عورتوں میں ایک بچی حجاب کر کے بیٹھتی ہے تو اس کی یہی تبلیغ، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود اسلام کا مظہر بن کے روڈ پہ چلتی ہے۔ کہ امام سجاد نے وہ کام کیا کہ لوگ کہتے تھے یہ زین العابدین ہے، یہ سید الساجدین ہے۔ کہ وقت کا حاکم حج کرنے آیا، اتنا رش، کوئی اس کو حجر اسود کے قریب جانے نہیں دے رہا تھا۔ کہ ایک مرتبہ اس نے دیکھا ایک بندے خدا آیا، لوگوں نے راستہ بنانا شروع کیا، یہ آگے بڑھا، حجر اسود کو بوسا دیا اور پلٹ کے واپس چلا گیا۔ بادشاہ پریشان، کہ یہ کون ہے؟ لوگ مجھے راستہ نہیں دے رہے اور اسے راستہ دے رہے ہیں۔ سب نے کہا بادشاہ سلامت، یہ زین العابدین، یہ سید الساجدین۔ اگر تو اللہ کا احترام کرے، خدا لوگوں کے دلوں میں تیرا احترام ڈالتا ہے۔ اگر تو خدا سے ڈرے،
لوگوں کے دلوں میں خدا تیری حیبت کو ڈھال دیتا ہے۔ یزید تخت پہ تھا پر خائف تھا، زینب کے ہاتھوں میں رسیاں تھی پر شجاعت کے ساتھ کھڑی تھی اور یہ جملے کہے یزید ناز نہ کرنا، آج تو تخت پہ بیٹھا ہے، تیرے ساتھ فوج ہے، سپاہی ہیں، ایک دن آئے گا اس شہر میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ شہر پہچانا جائے گا تو علی کی بیٹی کے نام سے پہچانا جائے گا۔ اگر ستاروں کی طرح اللہ کے دربار میں چمکنا چاہتے ہو، لوگوں کی رضا کی خاطر اللہ کو ناراض نہ کیا۔ اہل بیت نے کہا دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، بس کہ خدا راضی ہو جائے۔ مولا علی کا جملہ ہے، ذرا اپنی عقل سے سوچو، ایک خطیب مجلس میں آئے، 500 لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے، کرنا بھی چاہے تو کر نہیں پائے گا، 500 لوگوں کی 500 ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ کہا لوگوں کو خوش کرنا بڑا مشکل ہے، اب یہ بتا 500 کو خوش کرنا آسان ہے یا ایک کو خوش کرنا آسان ہے؟ تو عقل مند بندہ لوگوں کو خوش نہیں کرتا، کسے کرتا ہے؟ اللہ کو خوش کرتا ہے۔ حسین نے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ گوا دیا، لٹا دیا۔ یہ تجھے لٹنا لگ رہا تھا، حسین تو کما رہے تھے، حسین تو رب کی رضا کو خرید رہے تھے۔ تبھی اے مومن، ایک پلان وہ ہے جو اللہ کا دشمن بناتا ہے، ایک پلان وہ ہے جو خدا بناتا ہے۔ یزید نے پلان بنایا کہ جنگل کو حسین کا مقتل بنا دوں گا، دنیا کو کیا پتا کوئی حسین تھا، جنگل میں لا کے امام حسین کو شہید کیا۔ اللہ نے کہا میں بھی تیرا خدا نہیں اگر اس جنگل کو مومن کی جنت نہ بنا۔ آج اسی جنگل میں سال میں 24 ملین لوگ جاتے ہیں، اور یزید کی قبر کہاں ہے؟ کوئی تھوکنے والا بھی نہیں ہے، اہمیت ذرہ برابر نہیں ہے، لیکن کیا عالم حسین کے حرم کا رب کو راضی کیا۔ آج دنیا اس در پہ جا کے حاجتوں کو لے کر آتی ہے، آج مریض اس در پہ جا کے شفا لے کر آتے ہیں، آج گنہگار اس در پہ جا کے حر بن جاتے ہیں۔ کتنی حرارت ہے امام حسین کے عشق، سیاسی جلسہ کرنا ہو کروڑوں خرچ کرنے پڑتے ہیں لوگوں کو بلانے کے لیے، لیکن حسین کی مجلس ہو لوگ خود بخود کھنچے ہوئے آتے ہیں ذکر حسین کی طرف۔ یہ عشق جو خدا نے دیا ہے حسین کا، کیوں؟ کیونکہ حسین نے عشق خدا میں سب کچھ قربان کیا، اور خدا عشق اہل بیت میں سب کچھ قربان کرتا ہے۔ جتنا بندوں کو عطا کر سکتا ہے پروردگار عالم عطا کرتا ہے۔ یہ راتیں، یہ دن فقیری کے دن ہیں، ایسے فقیری کرو جیسے کربلا میں حر نے فقیری کی تھی۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کی مظلومیت، اور دعا کریں کہ مولا حسین قبر و قیامت میں ہم سب کی شفاعت کرنا ہے۔ مولا اس رونے کے صدقے میں ہم سب کو قیامت کے رونے سے بچانا، قبر کے رونے سے بچانا۔ سب مل کے اپنے مولا کو یاد کر کے سلام کریں۔ السلام حسین کا نام سب لیں سب مل کے السلام علی حسین بلند آواز سے السلام علی
میرا سلام ہو ننھے سے زخمی کانوں پہ، میرا سلام ہو ان خشک ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مارتا رہا۔ اللہ یہ منظر کسی یتیم بچے کو نہ دکھائے۔ میرا سلام ہو ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردان باندھ گیا تھا۔ میرا سلام ہو جس کی گردن کو پیچھے سے کاٹا گیا۔ اللہ ایسا منظر کسی بہن کو بھائی کا دکھائے۔ غسل میں ہوئے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، لیکن امام حسین کا فرمان ہے اے میرے عزادار، خدا کو جب بھی واسطہ دو میری ننھی سی سکینہ کا واسطہ دیا کرو۔ اللہ کبھی سکینہ کا واسطہ رد نہیں کرتا۔ سنو گے امام حسین اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے تھے، کہ صرف رونے کے لیے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے بھی ہے۔ مولا حسین واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے، لیکن مستحب نماز گھر میں آ کے ادا کرتے تھے۔ کسی نے کہا مولا مستحب بھی مسجد میں پڑھی، فرمایا نہیں، گھر میں سکینہ میرا انتظار کرتی ہے۔ بچے کی عادت تھی جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا دو مصلی بچھایا کرتے تھے، ایک مصلی اپنے لیے، ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے۔ پورے 9 دن کربلا بچی خیمے میں دو مصلی بچھایا کرتی تھی، ایک مصلی بابا کے لیے، ایک مصلی اپنے لیے۔ لیکن راوی کہتا ہے جب عصر عاشور کا وقت ہوا، نماز عصر کا وقت ہوا، بچی نے عادت کے مطابق دو مصلی بچھائے، ایک مصلی اپنے لیے، ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے۔ ننھے سے ہاتھوں کو اٹھایا، او میرے اللہ میرے پردیسی بابا کی خیر ہو، لیکن عزادار بابا تو کیسے آتے۔ اچانک بچی کو کسی کے چلنے کی آواز آئی، میں سے دوڑی دوڑی باہر گئی، شاید میرا بابا آ گیا۔ لیکن سنو گے بچی نے کیا دیکھا، ایک مرتبہ دیکھا شبر ہے، ہاتھ میں تازیانہ اللہ کسی بچی کو بابا کا قاتل نہ دکھا۔ 4 سالہ بچی کی عمر کیا ہوتی ہے؟ شمر نے جیسے دیکھا سکینہ خیمے سے دوڑی دوڑی باہر آئی۔ پہلا سوال کیا، سکینہ کس کا انتظار کر رہی ہو؟ بچی نے کہا بڑی دیر ہو گئی، میرا بابا نہیں آنا۔ منو کہتا ہے سکینہ کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہتی ہے بڑی دیر سے میں نے بابا کو نہیں دیکھا۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، جیسے کہا میں نے بڑی دیر سے بابا کو نہیں دیکھا،
راوی کہتا ہے ملو کے ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا، حسین نے سر کو بچی کی طرف پھینکا، او شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے تو کبھی میرے مولا کا سر نہ پھینکنا۔ قیامت کا منظر تھا، میں نے پڑھا تو نے سنا، لیکن سکینہ نے یہ منظر دیکھا جیسے بابا کا سر زمین پہ آیا، بچی دوڑی دوڑی بابا کے سر کی طرف گئی، رو کے کہنے لگی بابا تیرے گردن کی رگیں کس نے کاٹے؟ بابا جانب نے پانی پلایا تھا جانے۔ اب تصور کر کے رو، بچی نے بابا کا سر گود میں لیا ہوگا، رو رو کے بابا سے پیار کرنے لگی، بابا کے چہرے سے مٹی ہٹانے لگی، کبھی بابا کے بالوں سے پیار کرنے لگی، رو کے کہا بابا میرے غریب بابا، او میرے پیاسے بابا، او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، او بابا اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا، عباس کے بعد تو نے اٹھائے، او لاشے اٹھا اٹھا کر تھک جانے والے، او میرے بابا، او بابا 4 برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، او آج آجا سکینہ کے سینے میں سو جا۔ آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں بچی بابا سے پیار کر رہی تھی، یہاں شمر آگے بڑھا، بچی سے بابا کا سر چھینا، اتنے زور سے تماچے مارے کہ سکینہ میں ہوش ہو گئے۔ بی زینب ڈھونڈتی رہی کہاں حسین کی امانت، جب خیمے میں پہنچی کیا دیکھا ننھی سی بچی ہے، خاک پہ سو رہی ہے، کانوں سے خون جاری ہے، رخساروں پہ نیلے نشان ہے، سکینہ کا سر گود میں لیا، بڑی مشکل سے بچی کو ہوش میں لایا، جیسے بچی کی آنکھیں کھلی، قدیمی مومنوں بتاؤ سکینہ نے پہلا سوال کیا کیا ہوگا؟ بچی نے یہ نہیں کہا بھوپی اماں شمر نے مجھے تماچے مارے، بچی نے یہ نہیں کہا بھوپی اماں میرے کانوں سے درود رہ گئے، بچی نے یہ نہیں کہا بھوپی اماں میرا بابا کہاں ہے، بچی نے یہ بھی نہیں کہا بھوپی اماں میرے بابا کے گلے کو کاٹ گیا۔ او میری ماں بہنوں مجلس میں آنے والی ہو، سنو سکینہ نے پہلا سوال کیا کیا؟ بابا کا نہیں پوچھا، اپنے رخساروں کا نہیں بتایا، راوی کہتا ہے جیسے آنکھیں کھلی نگاہ زینب کے چہرے پہ پڑی، او غیرت مندو سنو سکینہ نے کیا کہا؟ جیسے نگاہ بی بی کے چہرے پہ پڑی، پہلا سوال کیا او پھوپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ زینب نے کہا سکینہ جو شمر تیرے دل میں گیا وہ میری چادر بھی لے گیا۔ سکینہ پہ غور ہے، کبھی مجلس میں بے پردہ ہو کرنا آیا کرو، سکینہ کا دل بڑا دکھتا ہے، اے خدا تجھے حسین کی یتیمہ بچی کا باعث، تجھے اس بچی کے زخمی کانوں کا باعث، تجھے اس بچی کے زخمی رخساروں کا باعث،
ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، جنہوں نے التماس سے دعا کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو بے اولاد ان اولاد نیک و صالح عطا فرما، جو زیارات کے متمنی انہیں زیارت با معرفت نصیب فرما، ان گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما، قبر کی پہلی رات شفاعت حسین نصیب فرما، جتنے ہمارے مرحومین ہیں ان کے اعلیٰ علیین درجات عطا فرما، اے خدا جو شہادت کے طلبگار ہیں انہیں شہادت کی موت نصیب فرما، پروردگار آب حق محمد و آل محمد جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء